بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشق مجازی کی تباہ کاریاں اور اس سے چھٹکارے کا علاج۔ ان غیر محرم مرد اور خواتین کے نام اہم نصیحت جو عشق مجازی جیسے خطرناک مرض میں مبتلا ہیں۔ خدا را اپنی زندگی کا چین سکون تباہی سے بچائیں۔ ایک غیر محرم کو خوش رکھ کر اپنے رب کو ناراض کرنا کون سی عقل مندی ہے؟ کیا اس ذات نے آپ کو ذہنی صلاحیت اور بدن کی سلامتی اس لیے دی ہے کہ آپ اس کو ایک انتہائی خطرناک اور حرام کام میں لگا لیں؟ آپ خوب غور اور ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، اس زمانے کا سب سے بڑا مہلک تباہ کن مرض جو دین اور دنیا دونوں کو تباہ کر دیتا ہے وہ بد نگاہی اور عشق مجازی ہے۔ بد نگاہی کا معنی ہے کہ ایک نامحرم عورت نامحرم مرد کو شہوت اور لذت سے دیکھے اور نامحرم مرد نامحرم عورت کو شہوت اور لذت سے دیکھے، پھر اسے ایک دفعہ دیکھنے سے دل میں شیطانی آگ لگ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور اس کے بعد والی آیات میں عورتوں کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اگر بد نگاہی کوئی معمولی کام ہوتا تو قرآن پاک میں اس سے منع ہونے کا حکم نازل نہ ہوتا، کیونکہ عشق مجازی اور بد نگاہی یہی اصل وجہ ہے تمام خرابیوں کی۔ جب آنکھ اٹھا کر دیکھنا منع ہے تو مزید تعلقات رکھنا تو بالکل بھی ناجائز اور حرام ہے۔ عشق مجازی کیا ہے؟ کسی مرد کو نامحرم عورت سے عشق ہو جائے یا کسی نامحرم عورت کو مرد سے عشق ہو جائے، یہ حرام ہے اور دلی چین سکون تباہ کرنے والے گناہ کبیرہ ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں کہ ان کا زنا بلا ضرورت شرعی نامحرم کو دیکھنا ہے، اور کان زنا کرتے ہیں کہ ان کا زنا نامحرم کی بات بغیر ضرورت شرعی سننا ہے، اور زبان زنا کرتی ہے کہ اس کا زنا نامحرم کے ساتھ بغیر ضرورت شرعی بولنا ہے، اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں کہ ان کا زنا نامحرم کو چھونا ہے۔ عشق مجازی ایک خطرناک دلدل ہے، یہ باطنی ترقی اور اللہ سے تعلق میں تباہ کن ہتھیار ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کے لیے جواز کے دلائل پیش کرنا گناہ پہ گناہ ہے، بلکہ کفار کا شیوہ ہے۔ اگر مرد اور عورت نکاح کے ارادے سے ناجائز تعلقات رکھے تب بھی یہ تعلق حرام رہے گا، اگرچہ بعد میں نکاح ہو جائے گا، لیکن حلال چیز کے لیے حرام طریقہ اختیار کرنا حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض دفعہ شیطان اپنی چال چلا کر یہی دھوکہ دے کر گناہ کبیرہ میں مبتلا کر دیتا ہے کہ ابھی سے بات چیت کرو، گپ شپ لگا لو، پھر بعد میں نکاح کی کوشش بھی کر لیں گے۔ یہ شیطان کی ایک بہت ہی خطرناک چال ہے۔ اسے تعلقات کے بعد جو شادیاں ہوتی ہیں اس کا انجام سوائے خرابی کے اور کچھ نہیں، اس لیے کہ جن لوگوں نے ایسی حرکت کی تو آخر میں پچھتاوے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، کیونکہ جذبات میں آ کر شادی تو کر لی لیکن یہ نہیں دیکھا کہ لڑکا لڑکی کا کیا کردار ہے، بس عشق کا بھوت سوار ہو گیا اور اس سے شادی کر لی، اور نتیجہ آخر میں یہ ظاہر ہوا کہ یہ تو بہت
کردار اور بے وفا ہے۔ صرف اپنی غرض کے لیے اس نے شادی کی تھی۔ ان کے سارے وعدے اور میٹھی میٹھی باتیں صرف نفسانی لذت حاصل کرنا ہی تھا۔ اب شادی کے بعد تو سوائے بحث مباحثہ، لڑائی اور نفرت کے کچھ بھی نہیں بچا۔ جو دل کی باتیں تھیں وہ نکاح سے پہلے ہی کاٹ ڈالی، تو اب نکاح کی برکت کہاں رہے گی؟ اس لیے جو لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں وہ اپنی ہمت اور ایمانی غیرت کو استعمال کریں اور ایسے حرام تعلقات چھوڑ دیں، ورنہ آپ کی نیند اڑ جائے گی، ہر وقت بے چین رہیں گے، مزاج میں تیزی آئے گی، گھر کے ہر فرد سے بد اخلاقی کا رویہ رکھیں گے، اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہی ہے کہ جب نیند پوری نہیں ہوتی، دماغ خراب ہو جاتا ہے، پاگل پن آ جاتا ہے، بی پی ہر وقت ہائی، اپنی صحت جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے یوں ہی ایک ناجائز کام میں ضائع کر دیتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے خودکشیاں کر لیں، حرام موت مر گئے اور ہمیشہ کے لیے تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ محفوظ رکھے، آمین۔ وجہ یہی ہے کہ جو انسان اللہ کے حکم کو توڑے گا وہ چین سے کبھی نہیں رہ سکتا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک دھوکہ آزاد خیال بے دین انسان یا شیطان یہ دیتا ہے کہ ہمیں اس سے محبت ہے، شہوت کی وجہ سے نہیں ہے، ہم تو اس سے پاک محبت کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، لیکن ذرا غور اور فکر کریں تو پتہ چلے گا کہ اس محبت کی تہ میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے۔ وہی حرام لذت، وہی نفسانی خواہش ہی چھپی ہوئی ہے جو اس وقت شیطان پاکیزہ محبت کی شکل میں دکھلا رہا ہے۔ پوسٹ جاری ہے۔ امت مسلمہ کے بھائیوں اور بہنوں کی اصلاح کی خاطر سوشل میڈیا پر اس پوسٹ کو خوب شیئر کریں۔